ویلکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محبت کرم رہنمائی میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے اردو ناولس کا ایپیسوڈ 9 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 8 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ عائزہ اپنے روم میں کال پر بات کر رہی ہوتی ہے وقاص سے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور مسکان کے ساتھ شادی کر لو۔ جب میں جلال کے ساتھ اپنی زندگی اسٹارٹ کر چکی ہوں تو تم بھی آگے بڑھو۔ وہ اس عکاس کو سمجھا رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے اسی ٹائم جلال روم میں آ جاتا ہے اور اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے ابھی تک کانٹیکٹ میں ہے۔ جب جلال اسے پوچھتا ہے کہ عائزہ کس کی کال تھی تو وہ اس سے جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ میری فرینڈ کی کال تھی۔ تو اس بات پر جلال اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ عائزہ نے پھر مجھ سے جھوٹ کہا، اور وہ اس کو آخری بار سبق سکھانے کے لیے ایک نیو پلان بناتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جلال اپنے جنون کے آج کا ایپیسوڈ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ راستے میں ان دونوں کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جلال فون پر بات کر کے گاڑی کا موڈ نیچے کرتا ہے اور عائزہ کی طرف آتا ہے۔ عائزہ، گاڑی گرم ہو گئی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو میں ابھی پانی لے کر آیا ہوں، تم ادھر ہی رہنا، جلال عائزہ کو آ کر بتاتا ہے۔ جلال، میں اکیلے ادھر کیسے؟ میرا مطلب میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نا۔ عائزہ جلال کو کہہ کر گاڑی سے اترنے لگتی ہے کہ جلال روک دیتا ہے۔ نہیں عائزہ، تم گاڑی میں رہو، یہ تھوڑی دور ہی ہے، میں جلدی سے جا کر واپس آتا ہوں۔ عائزہ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اور ماتھے پر کس کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور ان میں سے دو آدمی اتر کر عائزہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہائے جانے من۔ ان میں سے ایک آدمی شیشے میں دیکھ کر عائزہ کو کہتا ہے کہ عائزہ اچانک اجنبی آدمی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ارے یہ تو ڈر گئی، اکیلی ہو، جلدی نیچے آؤ۔ پہلا آدمی آ کر شیشے بجاتے ہوئے کہتا ہے، کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو، میں جلال۔ عائزہ ڈر کر جلال کو آوازیں لگا رہی ہوتی ہے اور گاڑی کا دروازہ لاک کر لیتی ہے اور زور زور سے جلال کو پکارنے لگتی ہے۔ ارے لڑکی شور مچا رہی ہے، اگر شور مچایا تو یہیں مار دوں گا، اترو جلدی۔ دونوں آدمی غصے میں آ کر عائزہ کو گن دکھا کر کہتے ہیں، پر عائزہ باہر نہیں نکلتی۔ پہلا آدمی شیشے توڑ کر گاڑی کا لاک کھولتا ہے اور دوسرا آدمی عائزہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے۔ چھوڑو مجھے، جلال بچائیں مجھے، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ وہ عائزہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلا رہی ہوتی ہے اور جلال کو پکارتی ہے کہ پہلا آدمی عائزہ کے منہ پر کلوروفارم والا کپڑا سنگھا کر بیہوش کر دیتا ہے اور پھر عائزہ کو گاڑی میں بٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ باس، کام ہو گیا، ان میں سے ایک آدمی جلال کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک میں نہ کہوں دروازہ نہیں کھلے گا، سمجھے؟ جلال ان کو کہہ کر فون رکھ دیتا ہے۔ عائزہ، مجھے معاف کر دینا، پر تم نے مجھے بیسٹ بننے پر مجبور کیا ہے۔ جلال حوالہ میں عائزہ کو کہتا ہے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں چلے جاتا ہے جہاں عائزہ کو لے کر وہ لوگ گئے تھے۔ وقاص نیند میں عائزہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں اچانک وقاص کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس میں پسینہ پسینہ ہوا رہتا ہے۔ عائزہ، وقاص چلا کر نیند سے بیدار ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ یا اللہ، عائزہ کی حفاظت کرنا۔ وقاص بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں عائزہ سے ملنے جاؤں گا، وقاص اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتا ہے اور پھر کھڑکی بند کر کے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ فون کرو نا، رات کے اس وقت فون کرنا ٹھیک نہیں ہے، صبح بات کروں گا۔ وقاص
اپنا فون سائڈ پر رکھ کر لیٹ جاتا ہے اور نیند اس کی آنکھوں میں اب کوسوں دور تھی۔ ایسا کو صبح ہوش آتا ہے اور جب اس کا دماغ بیدار ہوتا ہے تو خود کو زمین پر پایا اس کے کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا ٹیبل تھا۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ مجھے کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، آئزہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلا کر رو کر کہتی ہے، پر وہاں کوئی ہوتا تو آواز سنتا نا۔ کھولو دروازہ کھولو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں تم لوگ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ دروازہ کھولو پلیز، کوئی سن رہا ہے؟ جلال عائزہ کو زور زور سے پکار رہی ہوتی ہے، دروازہ بجاتے ہوئے چلا کر کہتی ہے اور جلال کا نام لے کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ وقاص آج لیٹ اٹھتا ہے اور پھر جلدی سے ریڈی ہو کر آفس کے لیے جانے لگتا ہے کہ شاہدہ وقاص کو روک لیتی ہے۔ وقاص، آج تمہاری خالہ آ رہی ہیں، آج تم چھٹی کر لو اور ان کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے چلے جانا۔ پر ماما، میں آج چھٹی نہیں کر سکتا، میری نوکری چلی جائے گی۔ وقاص بیزاری سے شاہدہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، اور اگر تم نے ان کے سامنے کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ شاہدہ وقاص کو غصے میں کہہ کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور وقاص غصے میں کمرے میں آ کر دروازہ غصے میں زور سے بند کر کے بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر ٹہل کر غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلال، عائزہ کہاں ہے؟ کل تمہارے ساتھ گئی تھی، اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ سب ناشتے پر بیٹھ کر جلال سے عائزہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جلال تارا کی بات سن کر ناشتہ کرتے ہوئے رک جاتا ہے تھوڑی دیر اور پھر ناشتہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہاسپٹل سے فون آیا تھا راستے میں، تو ان کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تو میں نے ان کے پاس چھوڑ دیا، اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ جلال تارا کو بتا کر اٹھ کر چلے جاتا ہے۔ عجیب بیٹا ہے، میرا بات بھی نہیں سنی، اور تارا حیرانی سے ہو کر شہنواز سے کہتی ہے کہ جلال کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ جب کوئی کارنامہ کرتا ہے تو ایسے ہی تمہارے سوالوں سے بھاگتا ہے؟ کوئی نیا کارنامہ کیا ہوگا اس نے، اس لیے تمہاری بات سنے بغیر ہی چلا گیا۔ شہنواز تارا کو کہہ کر اپنے منہ سے کیمرے صاف کرتے ہوئے باہر گارڈن میں چلے جاتے ہیں اور تارا پریشانی سے شہنواز کی بات سوچ رہی ہوتی ہے۔ ماما، وقاص خالو کو ریسیو کر کے جیسے اندر آتا ہے تو مسکان بھاگتے ہوئے نتاشا کے گلے لگ کر روتی ہے۔ مسکان بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نتاشا مسکان کو اپنے سے الگ کر کے پوچھتی ہیں۔ پھر شاہدہ آ کر بولتی ہے، ارے بس تم سے اتنے دن دور رہی ہے نا، اس لیے رو رہی ہے، تمہیں مس جو کر رہی تھی۔ شاہدہ مسکان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، جی پاپا، میں نے آپ دونوں کو بہت مس کیا تھا، بس اس لیے۔ مسکان وحاج کے گلے لگ کر کہتی ہے، ہم نے بھی تمہیں بہت مس کیا میرا بیٹا۔ وحاج عائزہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے ہیں مسکان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے ہیں، آپ مجھ سے نہیں ملیں گی؟ شاہدہ نتاشا کے پاس آ کر کہتی ہیں، ارے میری پیاری بہن کیسی ہے؟ نتاشا شاہدہ کے گلے لگ کر کہتی ہے اور پھر مریم سے مل کر اندر کر سامنے صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وقاص ان کا اور ان سے ملو۔ وقاص ڈرامہ دیکھ کر کمرے میں چلے جاتا ہے۔ آپ دونوں آرام کر لیں، تب تک میں کھانا ریڈی کر لوں۔ مریم آپ کو جوس دے جاتی ہے۔ شاہدہ نتاشا کو کہتی ہے کہ وہ اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے ہیں مریم کے ساتھ۔ مریم ان کو کمرہ دکھا کر جوس دے آتی ہے اور شاہدہ کچن میں کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ جلال آفس میں کرسی پر بیٹھا تھا کہ کسی کا فون کرتا ہے۔ ہاں، وقاص کو فون کر کے تم بتاؤ گے کہ عائزہ کے بارے میں، اور بعد میں سم نکال کر توڑ دینا، سمجھے؟ جی سر، میں سمجھ گیا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ آدمی فون پر کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب کیسے میری سازش میں آتے ہو تم وقاص، اب میں تمہیں کیسے راستے سے ہٹاؤں گا؟ جلال ہنستے ہوئے کہتا ہے، سب اکٹھے بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے اور کھانے سے فارغ ہو کر
چائے پینے لگتے ہیں کہ وقاص جو اٹھ کر جانے لگا تھا شاہدہ آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کو کہتی ہے۔ فہد بھائی آپ ہی، میں مسکان اور وقاص کی شادی اس ہفتے کرنا چاہتی ہوں۔ شاہدہ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سب شاہدہ کی بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور وقاص غصے میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ شاہدہ اتنی جلدی؟ شاہدہ مطلب یہ سب کیسے ہوگا؟ نتاشا شاہدہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں آپ ہی میں اسی ہفتے شادی ہوگی سادگی سے پلیز بھائی منع مت کریں۔ شاہدہ ان کو کنونس کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فہد شاہدہ کو کہتے ہوئے نتاشا کی طرف دیکھتا ہے اور ہاں ٹھیک ہے، اگر فہد کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نتاشا کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی سے تیاریاں شروع کر دیتی ہوں۔ یہ لیں منہ میٹھا کریں۔ وقاص مسکان کا بھی منہ میٹھا کرواتے ہیں اور شاہدہ سب کا منہ میٹھا کرواتی ہے۔ وقاص جیسے ہی مٹھائی کھانے لگتا ہے کہ اس کا فون بجتا ہے اور مٹھائی پلیٹ میں رکھ کر فون اٹھاتا ہے۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک آدمی بولتا ہے میری بات چپ کر کے سنو، عائزہ ہمارے قبضے میں ہے اور اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو اس ایڈریس پر پہنچو جلدی، اور کوئی ہوشیاری نہیں۔ وہ دو آدمی اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ ہیلو ہیلو شٹ آئی ایم سوری مجھے ابھی جانا ہوگا ماما۔ وقاص شاہدہ کو کہہ کر باہر کی طرف بھاگتا ہے اور پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس ایڈریس پر نکل جاتا ہے جو ان دونوں نے بتایا ہوا تھا۔ سر آپ کا کام ہو گیا، وہ ابھی گھر سے نکلا ہے عائزہ کی طرف، اور وہ دونوں آدمی فون کر کے جلال کو بتاتا ہے ٹھیک ہے تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ جلال اس کو فون کر کے بند کر دیتا ہے۔ اب دیکھو وقاص میں اب کیا کرتا ہوں۔ جلال شیطانی انداز میں ہنس کر عائزہ کی طرف دیکھتا ہے اور جہاں اسے رکھا ہوا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ شاہدہ نتاشا وقاص کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہیں اور مسکان اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ مریم بھی مسکان کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ آپ ہی آفس سے فون ہوگا اس لیے جلدی میں گیا ہے، آتا ہے تو میں پوچھوں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگ آرام کر لیں جا کر۔ شاہدہ ان کو آرام کرنے کا کہتی ہے۔ مسکان تم وہاں سے اٹھ کر کیوں آ گئی؟ اگر خالہ کو شک ہو جاتا تو؟ مریم اندر کمرے میں آ کر مسکان کو کہتی ہے تو میں کیا کروں؟ تم نے دیکھا نہیں وقاص ہوش میں نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھا اس رشتے سے، اور کیسے فون آنے پر بھاگ گیا۔ مسکان غصے میں مریم کو کہتی ہے دیکھا تو ہے میں نے بھی، اب بھائی آئیں گے تو پتہ چلے گا، اور تم ابھی سے ہار مان گئی؟ ابھی تو تم نے بھائی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے۔ مریم مسکان کے پاس آ کر کہتی ہے بنا ہی نہ لوں، پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ سب۔ مسکان پریشانی سے ٹہلتی ہوئی کہتی ہے کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، جلال مجھے یہاں سے نکالو۔ عائزہ روتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ جلال کو پکارتی ہے۔ وقاص اس ایڈریس پر پہنچ کر جلدی سے اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ عائزہ کہاں ہو تم؟ وقاص عائزہ کو آوازیں دیتے ہوئے ڈھونڈتا ہے۔ عائزہ وقاص کی آواز سن کر زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آوازیں دیتی ہیں وقاص پلیز مجھے یہاں سے نکالو، یہاں بہت اندھیرا ہے، میں ادھر ہوں۔ وقاص عائزہ چلا کر دروازہ بجاتے ہوئے وقاص کو بلاتی ہے اور اس کو اندھیرے کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں۔ اتنے میں جلال بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ وقاص عائزہ کی آواز دوسری طرف کمرے سے آتی ہے اور بھاگ کر اس کمرے کے پاس جاتا ہے۔ اتنے میں جلال ابھی اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وقاص عائزہ کی آواز دوسری طرف کمرے سے آتی ہے اور بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ عائزہ دیکھو میں آ گیا، ڈرنا نہیں، سن رہی ہو نا میری بات سنو۔ دروازہ بجاتے ہوئے عائزہ کو آواز دیتا ہے وقاص دروازہ کھولو پلیز، اندر گھٹن ہو رہی ہے۔ عائزہ روتے ہوئے دروازہ بجاتے ہوئے آواز دیتی ہے۔ وقاص دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف جلال گانا گاتے ہوئے آرام سے چلتا ہوا آتا ہے اور دو گارڈز اس کے پیچھے فالو کرتے ہیں۔ کھیل شروع جو تم نے کیا تھا، دیکھنا اب تو کیا ہوگا۔ فون
بہایا جو تو نے تیرے بدن سے چھلکے گا، خون بہایا جو تو نے تیرے بدن سے چھلکے گا۔ جلال اپنی گردن ٹیڑھی کر کے ہنستے ہوئے جنونی انداز میں گانا گاتا ہے کہ گارڈز بھی آج جلال کا جلالی روپ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ وقاص دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کے گانے کی آواز آتی ہے اور عائزہ بھی آواز سن کر ڈر جاتی ہے۔ وقاص کوئی آ رہا ہے، جلدی سے دروازہ کھولو پلیز۔ وقاص عائزہ نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے چلا کر کہتی ہے، عائزہ بس دروازہ کھل گیا ہے، تم ڈرو نہیں، بس دروازے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وقاص عائزہ کو پیار سے کہتا ہے کہ عائزہ اٹھ کر دروازے سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جلال پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایٹیٹیوڈ سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور وقاص اس کے گانے کی آواز سن کر پیچھے جا کر دوڑتے ہوئے دروازے کو ہٹ کرتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے۔ عائزہ وقاص کو دیکھ کر روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہے اور وقاص عائزہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر دوڑتے ہوئے اس کو پکڑتا ہے۔ عائزہ آنکھیں کھولو، شٹ، یہ تو بے ہوش ہو گئی، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ وقاص عائزہ کو اٹھا کر جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے جلال کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جلال تم؟ ہاں میں، کیوں اچھا نہیں لگا میرا یہاں آنا؟ ارے یہ سب کچھ میں نے ہی تو کیا ہے تمہیں پھنسانے کے لیے، نہیں سمجھے؟ جلال وقاص کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور وقاص اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں، گارڈز عائزہ کو اس سے لے لو۔ جلال گارڈز کو وقاص سے لینے کو کہتا ہے اور ایک گارڈ آگے آ کر عائزہ کو اس سے پکڑ کر باہر گاڑی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھو جلال، عائزہ کو وقاص جلال کو عائزہ کے بارے میں کچھ کہنے لگتا ہی ہے کہ جلال راڈ سے وقاص کی بازو پر وار کرتا ہے۔ وقاص اپنا بازو پکڑ کر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ خبردار، اگر عائزہ کا نام بھی اپنے منہ سے لیا تم نے تو عائزہ اور میرے درمیان اگر اچھا نہیں کیا آ کر اچھا نہیں کیا۔ جلال اپنی گردن ٹیڑھی کر کے افسوس سے کہتا ہے وقاص کو، آج میں تمہارا قصہ تمام کر دوں گا۔ جلال وقاص کا منہ نوچتے ہوئے کہتا ہے اور وقاص جلال کا پاگل پن دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بلکہ عائزہ کے دل سے تمہیں نکال دوں گا۔ جلال یہ کہتے ہوئے وقاص کے دوسرے بازو پر زور سے مارتا ہے کہ وقاص اپنا دوسرا بازو پکڑ لیتا ہے۔ یہی ڈر اور یہی خوف میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا اپنے لیے۔ جلال وقاص کا منہ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔